وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج کرو یا عمرہ کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا تم حج کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے. عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا جو صاحب استعداد ہے، جس کو اللہ نے اتنی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، وہ حج ہر حال کے اندر کرے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے حج کا انکار کیا، اس نے حج نہیں کیا، میرے اللہ کو اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ اس سے بے پرواہ ہے. وہ اپنے ان اعمال کا حساب قیامت والے دن اس کو دینا پڑے گا. اللہ کی رضا کے لیے اگر حج نہیں کرے گا تو کسی اور مقصد کے لیے جائے گا، تو اپنے نام کے لیے جائے گا. لوگ کہیں کہ جی بڑا حاجی صاحب ہے، لوگ کہیں جی حج کر کے آیا ہے. آج کل ہم نے دیکھا ہے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر وہاں جا کر بیت اللہ کے سامنے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کر مسجد نبوی کے ساتھ، روضہ رسول اللہ کے ساتھ تصویریں بنا رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اگر وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں یہ حاجی ہے، لوگ مجھے کہیں یہ عمرہ ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، اپنے دکھاوے کے اوپر تو نے حج کیا، تو اللہ اس تیرے سارے کے سارے سفر کو اٹھا کر تیرے منہ پہ مار دے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا ہونا شرط ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اگر حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے گھر میں موجود تھے. دوپہر کا وقت ہے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، گھسٹ کے وہ سفر کر رہا ہے. دوپہر کا وقت ہے، شدید ترین گرمی ہے. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، فرمایا او نوجوان کیا ہوا؟ تو پسینے میں شرابور ہے، پسینے اور گرمی کی وجہ سے تیرے چہرے کا رنگ بھی بدل چکا ہے، تو تھوڑی دیر میرے پاس آرام کر لے. جب ٹھنڈا موسم ہو جائے، جب سورج کی گرمی ختم ہو جائے، جب اتنی دوپہر کا وقت ختم ہو جائے تو پھر آگے سفر شروع کر لینا، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نوجوان ٹھہر گیا. اس نے کہا او مالک ابن دینار، تجھے نہیں پتا میں حج کا سفر کر رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں رکنا نہیں چاہتا. اس نے کہا تو رکنا کیوں نہیں چاہتا؟ اس نے کہا مالک ابن دینار تو بھی جائے گا، لوگ بھی حج کا سفر کریں گے، ان کو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں، وہ اپنی ٹانگوں کے اوپر چلتے ہوئے جائیں گے، میری ٹانگیں نہیں ہیں، میں اسی طرح گھسٹ کے چلوں گا، میرا سفر بھی لیٹ ہوگا. اگر میں راستے میں آرام کرنا شروع کر دوں تو میں حج کے موقع پر نہیں پہنچ سکوں گا، اسی لیے میں رکنا نہیں چاہتا. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او اللہ والے، او نوجوان اس طرح کر تو آرام کر لے، میں تیرے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، میں تیرے لیے کسی گھوڑے کا بندوبست کر دیتا ہوں، میں تیرے لیے کسی اونٹ کا بندوبست کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. وہ نوجوان ٹھہر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا، رو کے کہنے لگا او مالک ابن دینار میں تو تمہیں بڑا دانا سمجھتا تھا، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. اللہ اکبر. میں سفر اگر کروں گا، سواری کے اوپر کروں گا تو میں اللہ کے دربار میں جا کے کیا جواب دوں گا کہ میں بڑی شان و شوکت سے آیا ہوں؟ اگر میں اسی طرح گھسٹ کے سفر کروں گا، اگر میں اسی طرح رینگ کے سفر کروں گا، میرے اللہ کو میرے اوپر ترس آ جائے گا، میں بڑا گناہگار ہوں. جب مجھے گھسٹتا ہوا میرا اللہ دیکھے گا، میرے اللہ کو میرے اوپر ترس آ جائے گا، میرے اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے گا، میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. میں تو اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے اب اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے آگے سفر کرنا شروع کر دیا. اس سال حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بھی حج کے لیے
تشریف لے گئے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حج مکمل ہوا, عرفات مکمل ہو گیا. اگلے دن 10 کو ہم گئے جمرات کے بڑے شیطان کو ہم کنکریاں مارنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے, لوگ اکٹھے ہیں. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں ایک نوجوان ہے, وہ مناجات کر رہا ہے, وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے, وہ اللہ سے ایسی دعائیں کر رہا ہے کہ لوگ اس کی مناجات کو سن رہے ہیں, لوگ اس کی دعا کو سن کر آنسو بہا رہے ہیں. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہٹو ذرا مجھے بھی دیکھنے دو کون سا نوجوان ہے اور وہ کیا ایسی مناجات کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. اللہ اکبر. وہ آگے بڑھے, آگے جا کر دیکھا تو یہ وہی معذور نوجوان تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی. اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ تو بڑے مال والی ہیں, ان کے پاس تو مال ہوگا, ان کے پاس تو جانور ہوں گے جو آج قربانی کریں گے تیرے نام کے اوپر. میرے مالک تجھے پتہ ہے میرے پاس تو سوائے ان 2 احرام کی چادروں کے کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس نہ تو کوئی جانور ہے, میرے پاس نہ کوئی مال ہے کہ میں تیرے راہ کے اندر قربان کر دوں. اللہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, مہربانی فرما. لوگ جانور کی قربانی کریں گے تو ان کے جانوروں کی قربانی کو قبول کرے گا. اللہ تم مجھ سے میری قربانی لے لے, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, تم میری قربانی کو قبول کر لے. فرمایا اسی طرح وہ روتا رہا, اسی طرح آنسو بہاتا رہا. تھوڑی دیر گزری, گرا بندہ بے ہوش ہو گیا. سارے لوگ دوڑ کے آگے بڑھے. آگے جا کر جب انہوں نے دیکھا اس کی نفس کو چیک کیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اس نے ایسی مناجات کی تھی کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا. تو اگر حج کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, عمرہ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اکبر. جب انسان اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے, انسان اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرتا ہے, اللہ اکبر, بیت اللہ شریف کے اندر پہنچتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او میرے بندے تو بادشاہ ہے, تیری بادشاہت اپنے علاقے کے اندر, تو تاجر ہے تیری تجارت اپنے علاقے کے اندر, تو ذمہ دار ہے تیرا ذمہ دارہ اپنے علاقے کے اندر, تو اپنی برادری کا بڑا ہے تو وہ بڑا پن تیرا اپنے علاقے کے اندر, اگر وزیر مشیر ہے وہ اپنے علاقے کے اندر ہے. خبردار اگر میرے دروازے پہ حج کرنے کے لیے آئے گا, اگر میرے گھر کا طواف کرنے آئے گا, اپنی ساری شان و شوکت تجھے وہاں چھوڑ کے آنی پڑے گی, ساری شان و شوکت وہاں رکھ کے آنی پڑے گی. میرے دربار میں آئے گا تو فقیر بن کے آئے گا, میرے دربار میں آئے گا 2 چادریں پہن کے آئے گا, میرے دربار میں آئے گا تو برابر بن کے آئے گا, میرے دربار میں آئے گا. فقیر کا بھی وہی لباس ہوگا, بادشاہ کا بھی وہی لباس ہوگا, تاجر کا بھی وہی لباس ہوگا, سیٹ آدمی ہے اس کا وہی لباس ہے, علاقے کا ذمہ دار ہے وہی لباس ہوگا, اگر تو MNA MP ہے وہی لباس ہے, اگر تو ممبر ہے تیرا وہی لباس ہے, اگر تو اپنا لباس پہن کے آئے گا. اللہ کہتے ہیں میرے در پہ تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. جب مسلمان مومن بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہے, اپنی شان و شوکت کے کپڑے اتار دیتا ہے, 2 چادریں پہنتا ہے, فقیر بن جاتا ہے, ایک نیچے چادر ایک اوپر چادر پہن کے احرام سے میقات سے وہ نیت کر کے جب آگے بڑھتا ہے, آگے جاتا ہے, اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے, اللہ کی تڑپ ہوتی ہے. بیت اللہ شریف میں پہنچتا ہے, وہاں جا کے دیوانوں کی طرح چکر لگا رہا ہوتا ہے, جس طرح ایک دیوانہ چکر لگاتا ہے, جس طرح ایک پاگل چکر لگاتا ہے. اللہ اکبر. جب دیوانوں کی طرح چکر لگا کر اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں او فرشتوں دیکھو میرا بندہ اپنی ساری دنیاوی شان و شوکت چھوڑ کے آیا ہے, اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کے آیا ہے, اپنا فاخرانہ لباس بھی اتار کے آ گیا, آج میرے دربار میں آ گیا. بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ فرماتے ہیں لا لبیک. اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے اقرار کر میری رضا کے لیے آیا ہے, اللہ تیری رضا کے لیے آیا ہوں. اللہ کہتے ہیں تیرے دل کے اندر شرک تو نہیں ہے, تیرے دل کے اندر کسی اور کا تو نام نہیں ہے, تو میرے علاوہ کسی اور کو تو نہیں پکارتا, میرے علاوہ کسی اور قبر کے اوپر سجدہ نہیں کرتا, میرے علاوہ کسی اور مزار پہ سجدہ
نہیں کرتا، میرے علاوہ کسی اور کو تو نہیں پکارتا۔ بندہ کہتا ہے لا شریک لک لبیک، اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں صرف میرا تو ہی خالق ہے، میرا صرف تو ہی مالک ہے، میرا صرف تو ہی رازق ہے۔ اللہ سب چیز کا مالک تو ہے، ہر چیز کا خالق تو ہے، ہر چیز دینے والا تو ہے، موت کا مالک تو ہے، زندگی کا مالک تو ہے، نفع کا مالک تو ہے، نقصان کا مالک تو ہے۔ لا شریک لک لبیک، اللہ میں ہر چیز کا یہ اقرار کر کے آیا ہوں کہ میرے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ لا شریک لک لبیک، اللہ مہربانی فرما اب تو میری تو یہ حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ کہتے ہیں میری رضا کے لیے آیا، کسی کو شریک کر کے نہیں آیا تو تیری حاضری قبول ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، دعا کرو اللہ پاک تجھے مجھے سب کو حج بیت اللہ کی عزت سعادت نصیب فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے اللہ جو آمین کہے، اللہ اس کو اس سال لے جا، اللہ اگلے سال لے جا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ تو جب بندہ دیوانوں کی طرح کہتا ہے اللہ کی قسم یہ جو راستہ ہے یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، میں آپ کو بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ پیسوں کے سے نہیں ہے۔ نیت کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دے اور روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، آنسو بہا کر روزانہ اللہ سے مانگ، اللہ مہربانی فرما، اللہ مہربانی فرما مجھے اپنے دروازے کی حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم تیری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہو، جب قبولیت ہو جائے گی تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، تو وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کر اللہ دیوانوں کی طرح کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، گلگت کے علاقے کے اندر ایک نابینا آدمی، صرف اس کو تڑپ تھی، اس نے ایک نعت پڑھی کہ بس اب تو صرف ایک ہی دھن ہے کہ میں مدینہ دیکھوں، اور وہ اس کی نعت اتنی وائرل ہوئی کہ ایک کمپنی وہاں پہنچی، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑوں کے اندر جا کر کہا کہ تو نے یہ نعت کیسے پڑھی؟ اس نے کہا میرے دل کے اندر تڑپ ہے اللہ کا گھر دیکھنے کی، اللہ کے گھر کے چکر لگانے کی، لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جا تم عمرہ کر کے آ، حج کر کے آ، تیرا سارا کا سارا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، صرف نیت کر کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مزدور آدمی، مزدوری کرنے والا، حج کے ایام ہے، اس نے دیکھا مزدوری کر کے واپس جا رہا ہے، کسی بڑی کمپنی کے آگے اس کی بڑی سکرین لگی ہوئی، وہاں حج لائیو دکھایا جا رہا۔ وہ مزدور آدمی جا کر نیچے جا کر اس سکرین کے اوپر بیٹھ کر دیکھنے لگا، یوں کر کے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے اس کی تصویر بنا لی، تصویر بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دی، کسی اللہ والے کی نظر پڑی، اس نے جا کر اس مزدور کو ڈھونڈا کہ تو وہاں بیٹھ کر سکرین کے اوپر دیکھ کر تیری آنکھوں میں کیوں آنسو تھے؟ اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں بھی بیت اللہ کو دیکھوں، میں بھی اللہ کے گھر کے چکر لگاؤں، میں بھی جا کر اللہ کے گھر کا طواف کروں، لیکن میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ اس نے کہا جا تو پاسپورٹ بنا، تیاری کر، تیرا سارا کا سارا جتنا خرچہ ہے میں اٹھاتا ہوں، تو جا حج بیت اللہ کر کے آ۔ میرے بھائی اللہ سے مانگ کے تو دیکھ، تیرے میرے مانگنے کی کمی ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے حدیث، اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ اس سے فقر و فاقہ کو بھی ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی صاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کو فقر سے بھی نجات دلا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ جب نیت کے ساتھ جا کر اللہ اکبر، اللہ کی رضا کے لیے جا کر ہم حج کریں گے، اللہ کی قسم
اللہ کو بھی ترس آ جائے گا، میرے اللہ کو بھی رحم آ جائے گا۔ جب بندہ دیوانوں کی طرح چکر لگا کے مزدلفہ کے اندر پہنچتا ہے، مینا کے اندر جاتا ہے، عرفات کے اندر جاتا ہے، حج کرتا ہے، واپس آ کر نفل ادا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے اتنی محنت کی ہے، اتنی خرچہ کر کے آیا، گھر کو چھوڑ کے آیا، میرے بندے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے سب کا سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، شرط اللہ کی رضا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائے، اگر حقوق العباد اس کے ذمے ہیں تو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد تو سمجھتے ہو نا، کہیں دی زمین دا ٹکڑا ماری ودی، بھیڑ کو حصہ نہیں بھی دیتا، میرا دی جائیداد تے قابض ہیں، ناجائز کہیں دے زمین دے ٹکڑا ولی کھڑی، ایک کہیں دا بننا جو ولا گئی دی نا، بننا 1 فٹ دا، تو حج بیت اللہ چکر لا، اللہ سیاں دے جرہ کہیں دا بننا والی کھنی دے تک وہ پورا کہنا دے سے تیرا حج بھی قبول کہنا۔ حقوق العباد معاف نہیں ہے کسی حال میں۔ یوما دا دل مکھائی کا ولا بھی اللہ دے حج قبول کہنی۔ اللہ اکبر، ایک بڑا عجیب واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، پوری توجہ سے میری بات سننا۔ حج مکمل کیا، صبح واپسی کا ارادہ ہے، رات کا وقت ہے، صبح سحور کا تہجد کا وقت ہے، بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے، بیت اللہ شریف کے اوپر اپنی نگاہیں ٹکا کے بیٹھے ہیں، دیکھا کہ 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے آ کے کہا کہ اس سال حج کرنے کتنے لوگ آئے؟ دوسرے فرشتے نے کہا 4 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ پہلے نے کہا، پھر پوچھا کیا اللہ نے سب کے حج کو قبول کیا؟ دوسرے نے کہا اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا، لیکن ایک بندہ ایسا ہے اللہ نے جس کا حج قبول نہیں کیا۔ فرشتے نے یہ کہا اور فرشتے غیب حضرت عبداللہ ابن مبارک رونے لگے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو پھر احساس ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں ہے سب کا حج قبول ہو گیا، صرف میرا حج قبول نہ ہوا ہو۔ اب فرشتوں نے بتایا تو نہیں، صبح واپسی تھی، انہوں نے واپسی نہیں کی، ٹھہر گئے وہاں۔ مریدین نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ حضرت آپ روئے جا رہی ہیں، کیا بات ہے؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا بنی؟ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ فرمایا ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا، پتہ نہیں وہ بدبخت میں نہ ہوں۔ سارا دن روتے رہے، اگلی رات روتے روتے بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے۔ پھر سحور کا وقت ہوا، 2 فرشتے آئے، پھر انہوں نے کوئی بات دہرائی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا او اللہ کی نورانی مخلوق اتنا تو بتا دو، وہ کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ وہ میں عبداللہ ابن مبارک تو نہیں ہوں۔ ایک فرشتے نے کہا نہیں تو نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے بتاؤ وہ بندہ ہے کون؟ ایک فرشتے نے کہا ابھی آپ صبر کرو، یہ سامنے والے دروازے سے ایک آدمی آئے گا، لمبا قد ہوگا اس کا، چہرے پہ اس کے سفید داڑھی ہوگی، اس کی کندھے کے اوپر ایک چادر ہوگی، اس کے ماتھے کے اوپر نشان ہوگا سجدوں کا، بڑا لمبا قد خوبصورت ہوگا، وہ آئے گا، اس کو دیکھ لینا۔ اس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک پریشان بیٹھ گئے، دیکھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک نوجوان آیا، اندر داخل ہوا، وہی پوری نشانیاں، وہی پوری علامتیں جو فرشتے کہہ کے گئے۔ یہ آدمی آگے گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ آدمی آیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، دفع ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کے یہاں کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا او اللہ والے یہ آواز سنی ہے، کیا آواز آئی ہے؟ اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک میں نے آواز سنی ہے۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا تو نے تو آج یہ آواز سنی ہے، میں 8 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں۔ اس نے
کہا 8 سال ہو گئے مجھے، میں حج کے لیے آ رہا ہوں، میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا پھر تو آتا کیوں ہے یہاں؟ اس پر رو پڑا، زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک یا تو کوئی اور دروازہ بتا، میں جا کر وہاں حاضری دوں، یا تو اس دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بتا، جب اس دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کب تک تو آتا رہے گا؟ اس نے کہا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں آتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا او اللہ والے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے، تیرا جرم کیا ہو گیا تو اس سے؟ اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک نہ پوچھ مجھ سے۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتا تو صحیح کہ تیرا جرم کیا ہے۔ اس نے کہا میں وہ بدبخت ہوں جس نے اپنی ماں کے چہرے پہ زور سے تھپڑ مارا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کو چھوڑ کے دوڑے، کہنے لگے بدبخت دفع ہو جا، پتہ نہیں تیرے اوپر کوئی عذاب نازل ہو اور میں بھی اس عذاب کے اندر رگڑا جاؤں۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک باہر چلے گئے، حرم سے باہر انتظار کیا، وہ بندہ آیا، اس کا نام عبد الرحمن ابن سیران تھا، خراسان کا رہنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کے ہاتھ سے پکڑا، کہنے لگے بدبختہ تو نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے میں بڑا گناہگار تھا، میرے پاس بڑا مال و دولت تھا، میرا بڑا کاروبار تھا، میرا بڑا نام تھا، میں ایک دن آیا رمضان المبارک کا مہینہ، روزہ میں نے رکھا نہیں، افطاری کا وقت تھا، میری اماں نے کھانا پکایا، میں نے کہا امی مجھے کھانا دے دے، میری امی نے غصے میں کہا بدبخت تو روزہ نہیں رکھتا، اوپر سے آ کر روزے کے ساتھ مجھے تنگ کرتا ہے، جب تک آذان نہیں ہوگی میں تجھے کھانا نہیں دوں گی۔ فرمایا میری اماں نے غصہ کیا، میں شراب کے نشے میں دھت تھا، میں نے کس کے اپنی اماں کو تھپڑ مار دیا۔ اس دن سے میری اماں ناراض ہے۔ اس نے کہا تیری اماں زندہ ہے؟ کہنے لگی ہاں میری اماں زندہ ہے۔ کہنے لگے تیری اماں کہاں ہے؟ کہنے لگے میں بھی ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، میری اماں بھی ہر سال حج کے لیے آتی ہے، خراسان کے لوگوں کے خیمے لگے ہیں، اس وقت بھی میری اماں کا فلاں رنگ کا خیمہ ہے، اپنے خیمے میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اللہ اکبر، میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا، بڑی عمر کے لوگوں سے بھی درخواست کروں گا، دیکھ لے کبھی تو بھی اپنی ماں کے منہ کے اوپر اپنے باپ کے منہ پہ تماچا نہ مارنا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر تو تماچا مارے، جب تو اپنی زبان سے اپنے ابے کو یا اپنی اماں کو بکواس کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا دکھ اس سے تماچے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب تو اپنے بابا کو کہتا ہے تیرے دوائی دے پیسے اور میں ہی لینے سارے، تو میری گچی پہ گئی، میں اپنے بالے کو سنبھالنے، میں سارا توالا بھرنا چاہوں، میں اپنے بالے کو سنبھالا۔ جس وقت نوجوان تو اپنے باپ کو اپنی ماں کو جو گھور کے دیکھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے یہ مال و متاع آج تیرے پاس آ گیا، تو کیا سمجھتا ہے آج تیرے پاس یہ چیزیں آ گئی تو بڑا آدمی ہو گیا، آج تیرے ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ اللہ کی قسم تجھے نہیں پتا یہ جو سفید داڑھی والے راتوں کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں تیرے لیے، یہ جو اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں اللہ میری اولاد کی خیر ہوئے، اللہ پاک ان کے منہ سے نکلے ہوئے دعاؤں کی وجہ سے اللہ تیرے اوپر رحم فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے خیال کیا کر، کبھی ان کو برا بھلا نہ کہا کر، کبھی ان کے سامنے غصے سے دیکھا ہی نہ کر، ورنہ یہ نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا او عبد الرحمن کیا تو نے کبھی اپنی اماں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے کہا جرت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پوچھتے پوچھتے اس کو ساتھ لیا، اس کی اماں کے خیمے پہ پہنچے، باہر سے اسلام کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، اس اماں نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنا تعارف کرایا،
فرمایا اماں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کیوں ناراض ہے، اس کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے کہا کیوں معاف کروں؟ اس نے کہا وہ پریشان ہے۔ ماں نے کہا کبھی وہ میرے پاس معافی مانگنے آیا ہی نہیں ہے، میرے پاس آ کر معافی تو مانگے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے اس بیٹے کو آگے کر دیا۔ جب بیٹا آیا ماں کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک پڑے، رو کے کہنے لگی اس نے مجھے مارا تو تھا، 8 سال سے میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، یہ آئے مجھ سے معافی مانگے۔ بیٹا بھی قدموں میں گر گیا، رو کر معافی مانگی۔ ماں نے کہا بیٹا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ماں کی عادت ہوتی ہے چاہے بیٹے کے سفید بال بھی کیوں نہ ہو جائیں، جن کی والدہ سلامت ہے نوجوانوں ان کی قدر کر لو، جن کا والد سلامت ہے ان کی قدر کر لو، ان کے پاؤں دبا کر ان سے دعا کرا لیا کرو۔ تیرا کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ بھی ہو، چھوڑ کسی پیر فقیر کو، چھوڑ کسی اللہ والے کو، اللہ کی قسم اگر تیرا باپ داڑھی منڈا بھی کیوں نہ ہے، میری بات توجہ سے سننا، تیرا باپ اگر ان پڑھ بھی کیوں نہیں ہے، تیرا باپ اگر ایک جانوروں کا کام کرنے والا بھی کیوں نہ ہو، تیری ماں اگر ان پڑھ بھی کیوں نہ ہو، تیرے اوپر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، جا کر ان کے پاؤں دبا کر ان سے کہہ دینا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کر دو، میرے اوپر یہ پریشانی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہوں اگر مسجد میں حانس نہیں ہوں گا، اگر تیرا باپ حقہ بھی پی رہا ہے، اگر تیری ماں جانوروں کا دودھ بھی نکال رہی ہے، وہیں بیٹھ کے اگر تیرے لیے دعا کر دی تو اللہ کا عرش ہل جائے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں ٹھیک ہے، یہ میرا بندہ جیسا بھی ہے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اس کی اولاد سے یہ مصیبت ختم کر دو۔ تو ماں کی عادت ہوتی ہے، ماں سر سے لے کر کندھے کے اوپر سارا ہاتھ پھیرتی ہے۔ ماں نے جیسے ہاتھ پھیرا، دیکھا کہ عبد الرحمن بیٹے کا ایک بازو نہیں ہے۔ ماں کی دھاڑ نکل گئی، کہنے لگی چادر ہٹائی، عبد الرحمن یہ کیا ہوا؟ جب میں نے تجھے دودھ پلایا، جب میں نے تیری پرورش کی، جب تو نے مجھے تھپڑ مارا، اس وقت تو تیرا یہ بازو سلامت تھا، تیرا بازو کہاں گیا؟ رو کے کہنے لگا اماں نشے کی حالت میں تجھے تھپڑ مارا تھا، جب ہوش آیا مجھے پتہ چلا، میں نے ٹوکا اٹھایا، اپنے اس بازو کو کاٹ کے پھینک دیا کہ جو بازو اماں کے اوپر اٹھا تھا، جو تھپڑ میری اماں کے اوپر اٹھا تھا، کیا مطلب ہے اگر میں یہ بازو لے کے جاؤں، اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ماں رو پڑی۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا، کہنے لگا اماں سارا مال صدقہ کر دیا، ہر چیز اللہ کو میں راضی کرنے کے پیچھے گیا، ہر سال بیت اللہ کا طواف کرنے حج کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن آواز آتی ہے بدبخت دفع ہو جا، تیرا کوئی عمل قبول نہیں۔ اماں رو پڑی، کہنے لگی بیٹا میں عبداللہ ابن مبارک محدث کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں تیرے اوپر راضی ہو گئی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک نے سنا، اسی وقت آواز آئی، اللہ نے فرمایا اگر ماں راضی ہو گئی، میں تو ماں سے 70,000 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اگر ماں راضی ہو گئی عبد الرحمن، میں اللہ بھی راضی ہو گیا، اور میں اللہ نے تیرے 8 سال کے حج بھی قبول کر لیے، اللہ نے تیرے 8 سال کے حج اور عبادتیں بھی قبول کر لی ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی حج کے اوپر جانا، عمرے کے اوپر جانا، حقوق العباد کا خیال کر کے جانا۔ اگر کسی کا زمین کا ٹکڑا ہے تو یہ نہ کہے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی ذمہ دار کے ڈیرے پہ جا کر کوئی فیصلہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ذمہ دار نے اگر تیری پارٹی کے تو اس کی پارٹی کا ہے تیرے حق میں بھی فیصلہ کر دیا، یاد رکھ یہاں سے پوچھنا، فیصلہ یہاں سے کرانا، اپنے ضمیر کی عدالت میں دستک دینا، ضمیر کو بلانا، تیرا ضمیر تجھے بتا دے گا تو بے ایمان ہے یا ایماندار ہے، تیرا ضمیر تجھے بتا دے گا اگر تو نے یہ گناہ کیا ہے یہ تیرے گلے میں ہے یا تم صحیح ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ضمیر سے پوچھ لینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الاسم ما حاک فی صدری کا، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے
ضمیر کے اندر تیرے دل کے اندر کھٹکے، تجھے تیرا ضمیر پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہے میاں یہ غلط کر رہا ہے، تو حج کرنا ہے کس کی رضا کے لیے؟ بلند آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ نے جس کو زبان دی ہے بلند آواز سے، حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے؟ بلند آواز سے اللہ کا نام لو۔ نہیں معلوم اللہ یہ قبولیت کا وقت ہو، تیرا میرا حج اور عمرہ اس سال لکھ دے۔ حج کس کے لیے کرنا ہے؟ عمرہ کس کے لیے کرنا ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا عجیب واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، کوفہ کے مضافات کے رہنے والے، پوری توجہ سے یہ بات بھی سننا۔ فرمایا وہ حج کا ارادہ کر کے 300 درہم زیادہ راہ لے کر، 300 دینار لے کر کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے کہ میں اپنے قافلے کے ساتھ جو یہاں سے جائے گا حج کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہاں بیٹھے ہیں، دیکھا کہ سامنے ایک نہر ہے، نہر کے کنارے ایک مردار جانور پڑا ہے۔ جب تھوڑا تھوڑا اندھیرا شروع ہوا، ایک عورت آئی پورے پردے کے اندر، برقعے کے اندر، اس کے ہاتھ کے اندر چھری، اس مردار جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا، گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے تھیلے میں ڈال کے لے جانے لگی۔ حضرت ربیع بن سلمان انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ پکا کر مسلمانوں کو نہ کھلاتی ہو، اسی لیے وہ زور ایسا تھا کہ میں مسلمانوں کو بچاؤں، میں پتہ کروں یہ کون ہے۔ اس عورت کے پیچھے پیچھے ہو لیے، ایک محلے سے گزرتی ہوئی وہ عورت ایک پرانے سے مکان میں داخل ہو گئی۔ حضرت ربیع بن سلمان نے جا کر اس دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک نوجوان لڑکی کی آواز آئی، کون ہے دروازے پہ؟ انہوں نے فرمایا کہ ابھی ایک عورت مردار جانور کا گوشت لے کے آئی ہے۔ کیوں مردار جانور کا گوشت لے کے آئی ہے؟ اندر سے نوجوان بچی رو پڑی۔ اس نے کہا وہ اللہ والے چلا جا، ہم سید زادیاں ہیں، میرا ابا 4-5 دن ہو گئے وفات پا چکا ہے، ہم 4 بہنیں ہیں، ہماری ایک والدہ ہے، گھر میں اور ہمارا کوئی کفیل نہیں ہے، آج 4 دن کا گھر میں فاقہ ہے، ہم اس وقت اتنے تنگ ہو گئے تھے کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہماری امی اب یہ گوشت کا ٹکڑا لے کے آئی ہے ہمارے کھانے کے لیے۔ حضرت ربیع بن سلمان رونے لگے کہ میں نے تو حج فرض ادا کیا ہوا ہے، میں پھر حج کے لیے جا رہا ہوں، کیوں نہ میں یہ ساری رقم ان کو دے دوں، یہ سید زادیاں بھی ہیں، میرے لیے دعا کریں گی۔ اللہ اکبر، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے دیکھو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فوراً کوفہ شہر میں گئے، سامان خریدا کھانے پینے کا، ایک تھیلے کے اندر ڈالا، وہ ڈال کر باقی رقم اس کے اندر رکھی، جس تھیلے کے اندر ان کی رقم تھی وہ تھیلا اس کے اندر رکھ دیا، جا کر ان کے دروازے پہ دستک دی، سامان دیا کھانے پینے کا، کہنے لگے یہ لو آپ سامان کھانے پینے کا، دے کر واپس ہو گئے۔ نہیں بتایا میں کون ہوں، نہیں بتایا میں کہاں رہنے والا ہوں، نہیں بتایا میں کیا کرنے چلا تھا، نہیں بتایا میں حج کی رقم تمہیں دے کے جا رہا ہوں، واپس چلے گئے۔ قافلے والوں نے صبح کہا ربیع بن سلمان چلیے، انہوں نے فرمایا میں حج پہ نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ انہوں نے کہا بس کوئی وجہ ہے میں نہیں جا رہا۔ قافلے والوں نے بڑا کہا لیکن وہ نہیں گئے۔ اللہ اکبر، مختصر کر رہا ہوں، جب قافلہ حج کر کے واپس آیا، واپس آ کر حضرت ربیع بن سلمان نے جا کر قافلے والوں کو ملے کہ میں جا کر ان کو مبارکباد دوں، جو بھی بندہ آتا یہ اس کو مبارکباد دیتے، وہ کہتے ربیع تجھے بھی مبارک ہو، وہ حیران ہوتے، کہتے اچھا یار تو بھی تو ہمارے ساتھ حج کے لیے تھا، تو مجھے مینا کے مقام پہ ملا تھا، کوئی کہے مجھے عرفات کے مقام پہ ملا تھا، کوئی کہے کہ بیت اللہ کے طواف میں ملا تھا، کوئی کہے مجھے روضہ رسول اللہ پہ تو ملا تھا۔ وہ حیران ہو گئے، رات کو سوئے بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ اکبر، صبح اٹھے، جو اس قافلے کا امیر تھا جا کر اس کو مبارکباد دی، اس کو اس امیر نے کہا اور ربیع تجھے بھی مبارک ہو۔ حضرت ربیع نے کہا میں تو گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ لے یہ جو پیسوں کی تھیلی مینا کے مقام پر جانور ذبح کرتے ہوئے تو نے مجھے یہ پکڑائی تھی اور تو نے مجھے کہا تھا یہ ذرا پکڑنا، پھر اس کے بعد تو غائب ہو گیا، تم ملا ہی نہیں ہے، یہ تیری پیسوں کی تھیلی
میرے پاس ہے وہی پیسوں کی تھیلی جو انہوں نے ان مستورات کو ان سید زادیوں کو پیش کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ پریشان ہو گئے، تھیلی وہی ہے، پیسے بھی پورے ہیں، واپس آئے، رات کو گھر سوئے آ کر بڑے پریشان۔ رات کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے میری بیٹیوں کے کھانے کا بندوبست کیا، تو نے میری بیٹیوں کا اکرام کیا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا، اس فرشتے نے تیری جگہ کے اوپر جا کر حج کیا، اور صرف آج حج نہیں کیا، قیامت تک اس فرشتے کی اللہ نے ڈپٹی لگائی ہے، قیامت تک وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اور فرمایا یہ جو قافلے کے امیر نے تجھے پیسے دیے ہیں، میں محمد رسول اللہ نے وہ اپنی بچیوں کا جو تو نے میری بچیوں کو پیسے دیے، یہ تیرے پیسے بھی میں نے واپس کر دیے، اپنے پیسے بھی سنبھال کے رکھ لے۔ تو میرے بھائی حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانی ہے اللہ کے لیے، دیوانوں کی طرح جا کر وہاں پھرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی قسم میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف کی تسمیہ پڑھنا شروع کر دے، 10 تسبیح شروع کر دے، 20 تسبیح شروع کر دے، تو تسمیہ پڑھتا جا، دل سے اللہ سے مانگتا جا، دیوانوں کی طرح اللہ سے مانگتا جا، اللہ مہربانی فرما مجھے حج کی توفیق عطا فرما، اللہ مہربانی فرما میرے لیے عمرے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے اللہ تجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا۔